بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا رکوع و سجود کے صرف قیام پر مشتمل، میت کو قبلہ رو لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ کیا حضور کو نماز جنازہ یعنی دعائے مغفرت کی ضرورت تھی؟ اگر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو کون اس کا امام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور کفن کس نے پہنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کہاں بنائی جائے، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو۔ یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، ربی حب لی امتی۔ وصال کی خبر پورے مدینے میں پھیل جاتی ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ تو اللہ پاک سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس کے بعد فرمایا، لوگو جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو ذہن میں رکھو کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، لہٰذا محمد وصال فرما چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ ہی کی عبادت کرے کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سب صحابہ کہنے لگے، ہاں یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اللہ کے رسول بھی ایک دن وفات فرما جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا موقع آیا تو حضرت علی گھر کے دروازے پر موجود تھے اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس نے کپڑا لگا کر پردہ بنایا۔ پھر اوس ابن خولی انصاری صحابی کو اندر بلا لیا جو گڑھے بھر بھر کر لاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور اپنے ہاتھ سے حضور کی قمیض کے اندر جسم اقدس کو مسلتے رہے، اور پھر فضل بن عباس اور قسم بن عباس حضرت عباس کے دونوں بیٹے پانی اونڈیلتے رہے، لہٰذا حضور کو غسل دیا گیا، اور یہی دونوں حضرات حضور کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ جسم اطہر پر پانی اچھی طرح چلا جائے۔ پھر 3 سفید کپڑے لائے گئے، حضور کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں دیا جاتا ہے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت انس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو کون غسل دے گا؟ حضور نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ یہ وہ اہل بیت تھے کہ جو اسی گھر میں موجود تھے۔ پھر عرض کیا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا، میرے اہل بیت۔ عرض کیا، جنازہ کون پڑھے؟ اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو جگہ خالی چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جنازے میں درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی کے لیے مغفرت کی کوئی دعا ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر فرمایا، جبرائیل امین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر میرے اہل بیت آ جائیں، سارے مرد آ جائیں، وہ دعا کریں، پھر اس کے بعد ان کی عورتیں اور بچے آ جائیں، پھر غلام آ جائیں، اس طرح پھر مہاجرین آ جائیں اور اس کے مرد، پھر بعد میں ان کی عورتیں اور بچے۔ اسی طرح فرمایا کہ انصار آ جائیں اور ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور پھر بچے اور آخر میں غلام۔ اس طرح جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا۔ اسی طرح حضور کی قبر کھودنے کا موقع آیا تو اس میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضور کی قبر کہاں کھودی جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر ممبر پر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جہاں میری وفات ہو مجھے وہاں ہی دفن کیا جائے۔ اسی طرح کی بات شیر خدا حضرت علی سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے دستور کے مطابق قبر کھدوائی۔ پہلے گڑھا کھودا گیا، اس کے ساتھ بغل کھودی گئی، اس میں حضور کو رکھنا تھا۔ جنازہ یوں ہوا کہ حضرت علی آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور فرمایا حضور زندہ تھے، سب کے امام تھے، وفات پا گئے تو بھی سب کے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں، لہٰذا سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر مرد آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بچے اور غلام آتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مردوں کو داخل کیا تو انہوں نے بغیر امام کے اکیلے صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر غلاموں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی اکرم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اکیلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت نہ کروائی۔ اس لیے اللہ اور اس کے فرشتے ازل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اسی طرح آپ کے مبارک جنازہ پر بھی آپ پر درود و سلام ہی بھیجا گیا۔ اسی طرح پیر کا دن منگل کا دن رات کو کسی وقت حضور کا جنازہ مکمل ہوا، فرماتے ہیں کہ 32 گھنٹے لگ گئے جگہ کی قلت کی وجہ سے اور صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین کھسک چکی تھی، اور جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت علی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت اسامہ اور ایک غلام نے مل کر قبر اطہر میں جسم اطہر کو اتارا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو اپنے اور اپنے پیارے نبی کے گھر کا جلد از جلد مہمان بنا لے اور ہمارے سارے کاموں کو آسان فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو اور ہمیں بھی مدینہ پاک میں حاضری کا موقع مل جائے۔